عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقالي في العرض اللہ واللہ، وفي رواية قال لا تقوم الساعة ولا عهد يقول اللہ اللہ، رواہ مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ کہتے ہیں ان انس، یعنی یہ روایت کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی لا یخالی فی العرض اللہ اللہ، جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جائے گا، جب تک اللہ اللہ کا قول ہوتا رہے گا، اس وقت تک زمین پر قیامت قائم نہیں۔ اسی روایت، پھر ایک اور روایت میں قال ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعة على عهد يقول اللہ اللہ، لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی اس پر، کسی اس ایک پر بھی، على عهد، کسی ایک پر بھی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، یقول اللہ اللہ، جو اللہ اللہ کہے گا، یعنی ذکر اللہ اللہ کرتا رہے، اس ویسے کسی ایک پر بھی قیامت قائم نہیں ہوگی، اور زمین پر قیامت قائم نہیں ہوگی، لا یقالی فی العرض، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في العرض اللہ واللہ، فی الارض، زمین میں جب تک اللہ اللہ کی صدائیں آتی رہیں گی، اس وقت تک زمین پر قیامت نہیں قائم کی جائے گی۔ اس حدیث کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کائنات کا مالک ہے، وہ جب چاہے بنا سکتا ہے اور جب چاہے اس کو ختم کر سکتا ہے، اور اس نے قیامت کے
دن کی تاریخ نہیں بتائی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آئے اور اسلام کے بارے میں معلوم کرنا چاہا اور ایمان کے بارے میں معلوم کرنا چاہا اور احسان کے بارے میں معلوم کرنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم فرمائی۔ اسلام یہ ہے کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور پھر اصول دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کو سن کر جبرائیل علیہ السلام نے صدقہ کہا تھا۔ پھر اسلام کے اخبرنی یعنی ایمانی، انہوں نے ایمان کے بارے میں دریافت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط ایمان بیان فرمائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر بھی صدقہ کہا۔ پھر جب آپ نے احسان کا سبق پوچھا کہ احسان کیا ہوتا ہے، اخبرنی عن الاحسان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے، ہم احسان یعنی ایک دوسرے پر کچھ بھلائی کر دینا، کچھ دے دینا، تو احسان سمجھتے ہیں۔ دین کے اندر احسان ایک درجہ ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد بندہ مومن کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے بعد احسان کے درجے میں آ جاتا ہے۔ تو احسان اسلام کے اندر اونچا مقام ہے اور اس کے لیے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، تو احسان کے لیے ہمیں احسان کی تعلیم دینے والے کے پاس اس کو حاصل کرنا ہوگا۔ اسلام کی تعلیم احکام شریعت اور فقہ دین اور دوسرے تمام علوم دین ہمیں مدارس سے اور علماء سے مل جائیں گے، اور ایمان کے لیے ہمیں شرائط ایمان کے امتحانات سے ہمیں پار ہونا ہوگا۔ پھر اس کے بعد مقام احسان آتا ہے۔ جہاں احسان کی بات ہے ان کی ڈگری اس سے زیادہ ہے، اس کے لیے مدارس کی تعلیم سے آپ کا احسان حاصل نہیں ہوتا، بلکہ احسان کے درجے پر لے جانے والے شیوخ و صوفیاء ہی ہمیں درجے احسان تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ
کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان 5 اصولوں کو پورا کرنے کے بعد ہمارا دین پورا ہو گیا، ہم انتہائی دین کے علوم تک اور عبادتوں تک کامیاب ہو گئے۔ لیکن وہ پہلا مرتبہ ہے، پہلا اصل ہے، اور عربی میں اصل جڑ کو کہتے ہیں، روٹ۔ اسلام کے جو پورے کا پورا دین ہے، ان عند اللہ اسلام، اسلام اللہ کے پاس جو ہے وہ 5 جڑوں کے ساتھ ہے۔ اسلام ایمان، احسان، تقوی اور توحید ہے۔ اسلام جب ہم نے پورا کیا، احکام اسلام کو، پورے دین اسلام کے بعد وہ پورے مجموعی اسلام کے اندر ہم نے ایک اصول، ایک اصل کو پورا کیا۔ پھر ہمیں ایمان کے مدارج سے پاک ہو کر احسان، تقوی اور توحید کی طرف آنا ہے۔ اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، جنہیں یہ معلوم کرنا تھا کہ احسان کیا ہے، تو پتہ چلا کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ہمیں انہیں علماء باطن سے اس کو عرفا ہے وہ جو پہچانت اللہ کے رکھتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو عبادت کر اللہ کی اس طرح کہ تو اللہ کو دیکھ رہا۔ تو اس میں اللہ کو ہمارا دیکھنا اور اللہ ہم کو دیکھنا، یہ 2 باتیں اس میں ہیں۔ تو کس طرح ہوتا ہے، ان کے بہت سے شرائط ہیں، یہ بغیر شیخ طریقت کے حاصل نہیں ہوتا، اور یہ سمجھ جانا کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا اور ہم کامیاب ہو گئے، ایک غلط فہمی ہوگی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے جب ان سے دریافت کیا کہ اخبرنی عن الساعۃ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما المسئول عنها بعالم من السائل، سوال کیے جانے والا سوال کرنے والے سے زیادہ اس کا علم نہیں رکھتا۔ یعنی یہ نہیں بتایا جائے گا کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کی ڈیٹ کیا ہے، ٹائمنگ کیا ہے، کون سا دور ہوگا، کیا حالات۔ تو اخبرنی عن اماراتها، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں کم از کم آپ بتا دیجیے۔ اس میں 2 نشانیاں آپ نے ارشاد فرمائی، ان تری الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان وان تلد الامة ربتها۔ دوسرے مقامات پر بتایا کب قائم نہیں ہوگی، کب قائم نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی، یہاں تک کہ لا یخالی فی الارض،
اللہ اللہ کب قائم ہوگی معلوم کرنے سے بہتر ہے کہ کب نہیں ہوگی، کب تک نہیں ہوگی، ہم اس کو جان لیں۔ کب قائم ہوگی اس کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہے موجود، اور اس نے ڈکلیئر نہیں کیا کہ کب یہ آئے گی، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ قائم کب نہیں ہوگی۔ لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یہاں تک کہ لا یقالی فی الارض اللہ واللہ، جب تک کہ قول اللہ اللہ زمین پر جاری رہے گا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو محفوظ رکھے گا، کیونکہ اس زمین سے اس کو آواز اپنی اس کے ذات کے پکار کی آ رہی ہوگی، بندے اس کو یاد کر رہے ہوں گے اور پکار رہے ہوں گے اللہ واللہ واللہ واللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نہیں ہے منشا کہ ایسے جب پکارا جائے زمین سے آواز آتی رہے تو قیامت قائم کی جائے۔ تو جب یہ اللہ اللہ کی بولی بند ہو جائے گی، جب یہ قول رک جائے گا، کہیں بھی زمین پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ اللہ کی آواز نہیں آئے گی، تو اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں ہر جگہ ہر مقام زمین پر اللہ اللہ کو جاری رکھنا ہوگا۔ یعنی میں اگر کم سے قریب آ جاؤں تو ہر مکان کے اندر سے اللہ اللہ کی آواز جب آتی رہے گی، وہاں پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے مجموعی طور سے انفرادی بھی آپ نے یہ بتایا، اسی روایت اور ایک روایت میں قال لا تقوم الساعة على عهد يقول واللہ واللہ، اور قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کسی ایک پر بھی قائم نہیں ہوگی جو یقول اللہ اللہ، جو بندہ اللہ اللہ کرتا رہے گا اس پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جس پر تو بندہ جہاں بھی رہے گا تو کسی مکان پر ہی رہے گا، کسی جگہ پر ہی رہے گا، خلا میں تو نہیں رہے گا۔ تو جس گھر میں بھی اللہ اللہ کی ذکر ہوتی رہے گی، یہ آواز اللہ اللہ کی چلتی رہے گی، اس بندے پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور کیا مطلب اس کا کہ قیامت تو اشرار پر قائم ہوگی، جو اللہ کے نافرمان ہیں، مشرک و کافر ہیں۔ جو مومن ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن کو تھامے ہوئی ہے، وہ تو اس عالم سے اس عالم میں آنن فانن نکل جائیں گے، اور قیامت ان پر قائم نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ ہمیں ہر مکان میں ہر جگہ ان محفلوں کو قائم کریں، اور اللہ اللہ کی ذکر اور اس کی صدائیں ہر گھر میں ہوا کریں۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کے لیے کر لیں، لیکن پتہ چلا اس کے اندر کہ جگہ ایسی ہو جہاں سے اللہ اللہ کی ذکر آتی ہو، وہاں پر کوئی قیامت کوئی مشکل و مصیبت نہیں آئے گی۔ اور جو بندہ اللہ اللہ کی ذکر کرتا رہے گا، اور اس پر بھی کبھی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ خبردار بذکر اللہ تطمئن القلوب لہ الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنہ. لا الہ الا انت یا اللہ لا الہ الا انت. یہ اسم ہے المحیمن. محیمن یعنی ایمن یحیمن پہرہ داری کرنا. یعنی نگہبانی کرنا. پیدا تو فرما دیا اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو پیدا فرما دیا اس سے وہ غافل نہیں ہے. کروڑوں سے کروڑوں جتنے بھی انسان و مخلوق نے پیدا کر دیے کسی سے بھی ایک لمحہ بھر وہ غافل نہیں ہے. جہاں کہیں بھی ہے وہ جس طرح بھی ہے جیسی حالت میں بھی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی نگہبانی میں برابر لگا. بندے کو اس کا ادراک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نگہبانی کس طرح فرما رہا ہے. جیسا کہ ایک ماں اپنے بچے کی نگہبانی کرتی ہے چاہے وہ اپنے آنکھوں کے سامنے رہے یا دور رہے ہمیشہ اس کی نگہبانی میں اس کی نگاہ اسی کی طرف لگی رہتی ہے اور ہر آفت و مصیبت سے اس سے بچانے کی اور بچ کر رہنے کی کوشش کرتی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کے ساتھ موجود ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون وہ تمہارے انفس کے اندر ہے کیا تم نہیں دیکھتے. ہمیں ابھی دیکھنا نہیں آتا. بولتے بھی ہیں تو بولنا نہیں آتا. کیسے بولنا چاہیے؟ اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ اللہ اللہ بولنے سے ربی سے. تو دکھتا نہیں ہے تو نہیں دکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں ہے. آپ کے سامنے کوئی شے ہے اور آپ کو نظر نہیں آئے تو شے تو موجود ہے لیکن دیکھنے کے اندر آپ کے آنکھ کا فطور ہے. آنکھ اس قابل نہیں ہے اس پہ پردے پڑے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ نہیں پا رہے. لیکن دیکھنے والا اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کے نگہبانی میں لگا ہوا ہے اور اس لیے اس نے اپنا محیمن رکھا. لفظ محیمن کے تعلق سے آپ کو بتاؤں محیمن محیمن نہیں پڑھنا. اور یا فتح کے ساتھ جب آئے تو اے کی آواز آتی ہے اے کی نہیں. لا ریبہ جب پڑھتے ہیں لا ریبہ نہیں اس لفظ کو لا ریبہ پڑھنا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریبہ پڑھتے ہیں. لا ریبہ نہیں ہے وہ اردو یا فارسی ترکیب میں ہوگا. عربی میں کے بعد یا اور فتح کے ساتھ یعنی زبر سے آئے تو وہ ہئی کی آواز نکالنی چاہیے. ہئی
لا ریب اور حی محیمن تو حی کی آواز ہے. جہاں بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ تفسیرات کے اندر ہاں اور یا آ جائے اور فتح کے ساتھ آ جائے تو اس کو آئی کی آواز نکال. آئی محیمن، غرض محیمن کی جو صفت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ اس طرح لگا ہوا ہے کہ ہمیں ہماری حفاظت کی خاطر وہ ہماری طرف متوجہ ہے. ہم اللہ سے غافل ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم سے غافل نہیں ہے. جب ہم پکارتے ہیں یا محیمن یا محیمن یا محیمن، ہماری حفاظت ہر ناگہانی مصیبت سے ہو جاتی ہے. ہر وہ مصیبت جو آنے والی ہے جسے ہم نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالی ایسے آفات اور مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حفاظت میں رکھتا ہے اور ہماری طرف متوجہ ہے. جہاں بھی ہم باہر جاتے ہیں یا محیمن یا محیمن ذکر کر لیں، چند مرتبے پکار لیں، مولا کو یاد کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی واپس ہونے تک آپ حفاظت میں رہیں گے. یا محیمن یا محیمن یا محیمن یا محیمن یا محیمن صلو علیہ وسلم لما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. اللہم اوصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد یولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد والله الصمد لم يلد يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اوصل صواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله باسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى روح غوث الثقلين حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ثم إلى روح خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى روح ثلاثین اربع رضی اللہ تعالی عنہم، ثم الى ارواح کل شیوخ سلسلتنا خصوصا الى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى ارواح والدین رحمۃ اللہ علیہم، ثم الى ارواح الذین سبقونا بالایمان. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا انت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصرنا، اللهم اغفر من خذلنا، اللهم استرنا بسترك الجميل.
اللهم سخر لي أعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخاهرهم كما خاهرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كافها يا عين صاد وبحق ميم عين سين قاف ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ثم بكم عمي فهم لا يعقلون ثم بكم عمي فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على صلى الله